مسلمان کو یہ خبر نہیں ہے کہ سب سے زیادہ قربانی کا جو حق ہے وہ مال کا ہے، بشرطے کہ وہ مال اسراف میں خرچ نہ کیا جائے، بلکہ وہ مال سنت کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے بدترین مال جائز کام میں خرچ کرنے والا وہ مال ہے جو مال تعمیر پر خرچ کیا جائے۔ مال بدترین مال ہے وہ مال جائز مصارف میں سے سب سے مقبول مصرف اللہ تعالیٰ کو وہ مال ہے جو تعلیم و خرچ کیا، اور سب سے محبوب مال وہ ہے، سب سے محبوب مال اللہ کو وہ مال ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اور جو مال قربانی کے جانور کے خریدنے میں خرچ کیا جائے۔ اس سے اچھا مصرف اور اس سے زیادہ مبارک اور اس سے زیادہ اچھا مصرف نہیں ہے کہ مال قربانی کے جانور پر خرچ کیا۔ دیکھیں 2 لاکھ روپے کا بکرا خریدنا یہ اسراف ہے۔ 2 لاکھ روپے کا کہ 2 بڑے جانور خرید کر غربا فقراء تک اپنی قربانی کے گوشت کو پہنچانا، یہ 2 لاکھ روپے کا بکرا خریدنے سے بہتر ہے۔ تاکہ دیکھیں کہ مال کے خرچ کرنے سے کیا نفع ہو رہا ہے۔ لوگ زیادہ قیمتی جانور خریدنے کو یہ سمجھتے ہیں یہ قربانی ہے، حالانکہ وہ اس سے زیادہ قیمتی سامان اور اس سے زیادہ قیمتی مال خرافات میں خرچ کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ بطور ریا کے وہ قیمتی جانور خریدتے ہیں۔ اگر ان کو پیسہ خرچ کرنا ہے قربانی پر تو اس طرح قربانی کریں کہ جس قربانی سے وہ ربا فقراء تک گوشت پہنچے۔ یہ ان کے لیے اس سے بہتر ہے کہ یہ اپنی قیمتی جانور خریدیں، بلکہ چاہیے کہ زیادہ خریدیں، بڑا خریدیں، بڑا تو میں نے عرض کیا روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سارے مصارف میں سب سے زیادہ وہ مال پسند ہے جو مال خرچ کیا جائے قربانی کے جانور کے ذریعے۔ جتنا مال خرچ کیا جاتا ہے اس میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو وہ مال ہے جو مال خرچ کیا جائے اس قربانی کے دنوں میں جانور کو ذبح کرنے کے پر اور جانور کے ذریعے۔ فرماتے ہیں فرمایا تو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی گنجائش رکھتا ہے قربانی کا جانور خریدنے کی، پھر وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، گویا کہ ایسا شخص مسلمانوں کی ملت سے، جبکہ عیدگاہ میں حائضہ عورتوں کو بھی آنے کا حکم دیا تھا، ان کو حکم دکھایا کہ حائضہ عورتیں بھی عیدگاہ جائیں تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت ثابت ہو۔ تو جو آدمی قربانی نہ کرے، بتائیے تو صحیح وہ ایک حائضہ عورت جو نماز نہیں پڑھ سکتی اس سے بھی زیادہ گہرا گزرا ہو گیا کہ وہ ہمارے مسئلے کے قریب نہ آئے، جبکہ حائضہ عورتوں کو عیدگاہ جانے کا آپ نے عظمت نے حکم فرمایا کہ حائضہ عورتیں عیدگاہ آئیں تاکہ مسلمانوں کی جماعت میں شمار ان کا ہو جائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ لوگ صرف جانور کو ذبح کر کے گوشت بنانے کو قربانی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے آداب اس سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ یہ کہ بعض مرتبہ جانور کو
اللہ سے دعا کر دیتا ہے قربانی کرنے والے کے لیے. وہاں تو آپ بھی ذکر ہیں کہ اس کا 15 ٹکے کا زمین پر اس سے پہلے میری مغفرت ہو جائے گی. آپ کو معلوم نہیں کہ آپ نے ایسی کیا غلطی کی ہے جس سے کہ قربانی کا جانور وہ اللہ سے آپ کی شکایت اور دعا کرے. ایک اونٹ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ساری شکایتیں اپنے مالک کی آپ کے پاس آیا اور ساری شکایتیں اپنے مالک کی. مجھے اتنا چلاتا ہے, مجھے اتنا چلاتا ہے, اور اب جب میں کسی کام میں نہ رہا بڑا ہونے لگا ہوں تو اب اس نے مجھے ذبح کرنے کا بھی ارادہ کر لیا ہے. یہ بھی اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کام میں ساری بات میں کہا اس اونٹ کا مالک تھا. اللہ آپ فرمائے جزال اور قصاب اور ان قصائیوں کے دلوں سے جانور کا اور ذبیحہ کا رحم ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے. کیونکہ صبح سے لے کے شام تک ایک عادت ہے, صبح سے لے کے شام تک ایک عادت ہے جس میں انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ ذبح ہونے والے جانور کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی, اس لیے کہ اس کا ذبح ہونا ایک تکلیف